چوک پراگ داس ڈاکٹر عبدال ویلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ چوک پراگ داس۔ بھاگنے دوڑنے اور چلانے کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ شور سن کے میں بھی ہاسٹل کے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ہاسٹل شہر سے باہر تھا۔ آگے پکی سڑک تھی، پیچھے 3 طرف کھیت تھے۔ کھیتوں کی طرف ہاسٹل کے پچھواڑے میں ملحقہ دیوار کے ساتھ مالی کا کچا گھر تھا۔ دھواں اسی گھر سے اٹھ رہا تھا اور لوگ بھی ادھر جا رہے تھے۔ میں بھی چلا گیا۔ ایک پگڈنڈی سی کھیتوں کے بیچ سے ادھر جاتی تھی، اسی پہ سب چلے جا رہے تھے۔ مالی کے گھر کی بیرونی دیوار کے اوپر ٹھوڑیاں رکھے لوگوں کا ہجوم اس گھر کے اندر تکے جا رہا تھا۔ کچھ لوگ دروازے میں کھڑے تھے۔ میں راستہ بناتا ہوا اندر چلا گیا۔ مالی کی رہائش کے 2 کمروں سے ہٹ کے کھلے کچے صحن میں پرالی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اسی ڈھیر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اکا دکا آدمی بے دلی سے لمبی لمبی سوٹیاں لیے پرالی کے اچھلتے شعلوں پہ مار رہے تھے۔ شعلے اور سر اٹھا رہے تھے۔ ایک آدمی 4 قدم ہٹ کے بنے ہینڈ پمپ کے نیچے بالٹی رکھے نلکا گیڑ رہا تھا۔ بالٹی بھر جاتی تو وہ قدم قدم چلتا آگ سے 2 قدم دور کھڑا ہو کے پانی اچھال دیتا۔ کچھ پانی آگ پہ گرتا، باقی راہ میں گارا کر دیتا۔ اتنے میں آگ سے پرے گھر کے دروازے کے پاس ہلچل سی مچی۔ ایک شور اٹھا، بڑے صاحب آ گئے، بڑے صاحب۔ دروازے اور راہ میں بغلوں میں ہاتھ دیے کھڑے لوگ راہ دینے اور بڑے صاحب کو دیکھنے اور سلام کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تیز تیز چلتے ہوئے پرنسپل صاحب ادھر آ گئے۔ لوگ انہیں ہی بڑے صاحب کہتے تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پہ فکر مندی کے آثار تھے۔ وہ ایک دم سے بولے، مالی کدھر ہے؟ سب نے مالی کے گھر کے کمروں کی طرف دیکھا۔ ادھر دونوں کمروں پہ تالا پڑا تھا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ پرنسپل صاحب نے پوچھا۔ نہ جی، اللہ نے بچا لیا، کوئی ایک بولا۔ کئی اوروں نے ہاں جی کہا۔ پرنسپل صاحب چلتے چلتے آگ کے قریب گئے اور غور سے پرالی کی ایک طرف آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے مٹی سے لپے ہوئے ایک کچے ڈربے کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سب خاموشی سے ادھر تکنے لگے۔ خاموشی میں آگ کے شعلوں کی آواز کے علاوہ پھڑپھڑانے کی ایک عجیب آواز آئی۔ اس میں مرغیاں تو نہیں؟ پرنسپل صاحب چیخ کے بولے۔ ہاں جی ہیں۔ اوہو، کہتے ہوئے پرنسپل صاحب خود ہی آگ پہ لپک پڑے۔ کھولو کھولو، ڈربے کا دروازہ کھولو، ہٹاؤ سامنے سے آگ، اوپر سے بھی، جلدی کرو۔ ڈربے کے آگے لوہے کی سلاخیں اور جالی تھی۔ ٹین کے چھوٹے سے بنے دروازے پہ تالا لگا تھا۔ یہ توڑ دو، جالی توڑ دو، دروازہ بھی، سب توڑ دو، نکالو مرغیوں کو۔ توبہ توبہ! کچھ لوگوں نے بھاگ کے سامنے سے آگ سے بھری پرالی ہٹائی تو جالی کے اندر پھڑپھڑاتی ہوئی دیواروں کو ٹکرے مارتی اچھلتی مرغیاں نظر آ گئیں۔ استغفار! توبہ توبہ! یہ تو چوک پراگ داس بنا دیا تم نے۔ نکالو مرغیوں کو۔ پرنسپل صاحب چلاتے ہوئے خود ایک ایک طرف پڑی کدال کی طرف لپکے اور بے شمار ہاتھ بھی ادھر لپکے۔ پلک جھپکنے میں ڈربے کی جالی ٹوٹ گئی اور جھلسی ہوئی جلی جلی سی کپکپاتی پر پھلائے چونچیں کھولے ہوئے مرغیاں باہر آ گئیں۔ پرنسپل صاحب تڑپ کے جھکے، بازو پھیلائے اور 1-2 مرغیاں اٹھا کے گود میں لے لی۔ انہیں سینے سے بھینچ لیا جیسے وہ مرغیاں نہیں انسان کے بچے ہوں، ان کے اپنے بچے ہوں۔ پانی لاؤ، انہیں آگ سے دور لے جاؤ۔ خود بھی وہ گود میں پکڑی مرغیوں کو اٹھائے اٹھائے بھاگتے ہوئے آگ سے دور چلے گئے۔ مرغیوں پہ پانی ڈالا، پلایا۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ تو چوک پراگ داس ہو گیا۔ پتہ نہیں کسی اور نے پرنسپل کی بات نوٹ کی یا نہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ چوک پراگ داس کیا ہوا؟ یہ کون سا چوک ہے؟ کدھر کا ہے؟ میں نے ایک دن پرنسپل صاحب سے پوچھ لیا۔ عام کالجوں میں پرنسپل سے ملنا دشوار ہوتا ہوگا، ہمارے کالج میں یہ مشکل نہ تھا۔ ہمارے کالج کی ایک ہی تو کلاس تھی، ہماری کلاس۔ کالج بنے چند مہینے ہوئے تھے۔ ہماری پہلی کلاس تھی پنجاب میڈیکل کالج کی پائنیئر کلاس۔ کالج کی اپنی بلڈنگ تو کئی سال بعد ایک نئی جگہ پر بڑی شان سے بنی تھی۔ اس وقت وہ آریتن لی ہوئی کھیتوں میں بنی ایک عمارت تھی۔ بلڈنگ کے کچھ کمرے کالج انتظامیہ کے دفتر تھے۔ ایک بڑا سا شیڈ نما کمرہ ہمارا ڈائسیکشن ہال تھا۔ باقی بلڈنگ کے برآمدے اور کمرے ہمارا ہاسٹل تھا۔ کسان ہال ہاسٹل میں شور اٹھتا تو پرنسپل صاحب دفتر سے اٹھ کے سوٹی گھماتے ادھر آ جاتے۔ دفتر میں وہ سٹاف کو ڈانٹتے تو ہاسٹل سے لڑکے نکل کے ان کے دفتر کی درزوں سے جھانکنے لگتے۔ مجھے تو ان کے دفتر میں تانگ جھانک کی باقاعدہ اجازت ملی ہوئی تھی۔
وہ یوں ہوا کہ ایک دن وہ حسب عادت قمیض اتارے، ایک بنیان اور سفید اوور آل پہنے ہوئے، پسینے میں شرابور، کلاس میں اوور ہیڈ ویو پروجیکٹر چلا کے بیٹھے ہمیں دماغ کی پیچیدہ اناٹمی پڑھا رہے تھے۔ اناٹمی تو انسان کی ہر جگہ سے پیچیدہ ہے، اس دن دماغ کی باری تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت گئے، ان کے لیکچر کے صرف شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا، ختم ہونے کا نہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، کلاس میں چند گنتی کے پنکھے تھے اور اسٹوڈنٹ پورے سب پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ پرنسپل صاحب کو پڑھانے کا جنون تھا۔ پڑھا ہوا انہوں نے اتنا تھا کہ شروع وہ بات ٹخنوں سے کرتے اور بات ہوتی ہوتی دماغ تک پہنچ جاتی۔ برین اناٹمی ان کے لیے فیوریٹ فیری ٹیل تھی۔ 4 5 گھنٹے مسلسل ان کا لیکچر جاری رہتا۔ ان کی گفتگو کے اندر زمانے بھر کی باتیں آ جاتی، ایٹم سے لے کر اٹامک انرجی تک کی بات میں ان کی ویژن اور وزڈم بھری ہوتی۔ اس دن بھی 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی پروجیکٹر پہ دکھانے والی ان کی اپنے ہاتھ سے بنی ٹرانسپیرنسی سے ایک فائل فولڈر بھرا پڑا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے بولے، میں نے 45 سال اناٹمی پڑھتے پڑھاتے خود ڈائسیکشن کر کے انسانی جسم کی ایسی انوکھی پرتیں ڈھونڈی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں، ان کی اپنے ہاتھ سے ڈائیگرامز بنائی ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 72 سال سے اوپر ہوں، یہ اثاثہ میں کسی کتاب میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نہ رہوں میرا سیکھا علم پھر بھی سکھاتا رہے، راہ دکھاتا رہے۔ تم میں سے کوئی اچھا آرٹسٹ ہے جو اچھی تصویریں بنا لیتا ہوں؟ پوری کلاس نے ایک دم سے نعرہ لگایا، بیلا بیلا۔ پرنسپل صاحب نے سر اٹھا کے کلاس کی طرف دیکھا اور بولے، if بیلا is بیلا he should come to me اکیلا۔ کلاس کہکے لگانے لگی۔ وہ یوں ہی ہنسا کے 5 گھنٹے بٹھائے رکھتے تھے۔ اگلے دن میں ان کے دفتر پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے 3-4 بڑے فائل فولڈر مجھے تھمائے اور جیب سے نکال کے 25 روپے میری ہتھیلی پہ رکھے۔ بولے، بازار سے اپنی پسند کی پینسلیں اور مارکر لے آؤ، کاغذ تمہیں ہیڈ کلرک دے دے گا، بس کام شروع کر دو۔ کام شروع ہو گیا۔ میں تصویریں ڈائیگرام بنا کے ان کے دفتر آتا جاتا رہتا۔ اکثر وہ سٹاف کے ساتھ باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے۔ میں چپکے سے آ کر ایک کونے میں دبک کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دے دیتے۔ میں سمٹ کے بیٹھ جاتا۔ ان کی سٹاف سے کالج امور پہ باتیں جاری رہتی۔ دفتر میں اکیلے ہوتے تو بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہوتا کہ بجائے سٹاف کے لوگوں سے باتیں کرنے کے، وہ میز پر جھکے ہوئے سامنے کھلے کاغذوں کے پلندوں پہ کچھ لکھتے رہتے، کچھ لکھا کاٹتے، درست کرتے رہتے، کبھی لکیریں مار کے نئے کالج کیمپس کا ڈیزائن بنانے میں محو ہوتے، کبھی بن کے آئے کسی ڈیزائن کی میخ نکالنے میں مصروف ہوتے۔ میں چپکے سے دروازہ کھول کے اندر آ جاتا، ان کی مصروفیت دیکھ کے صرف ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا، منہ سے کچھ نہ بولتا۔ 5-10 منٹ بعد انہیں میری آمد کا احساس ہوتا تو پھر اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا حکم دے دیتے، مگر میز سے نظریں نہ اٹھاتے، بیٹھے اسی طرح اندھا دھند کام کرتے رہتے۔ دفتر میں تو وہ اوور آل بھی اتار دیتے تھے، بس ایک بنیان۔ کبھی کبھی جون جولائی کی تپتی دوپہر میں وہ بنیان بھی اتر جاتی۔ ان کے سر، ماتھے، کمر اور سینے سے پسینہ ٹپکتا رہتا، بس ایک سفید تولیہ ان کی میز اور کرسی کے بیچ کہیں پڑا ہوتا تھا۔ لکھتے پڑھتے وہ وہی تولیہ اٹھا کے اپنی گردن، چہرہ، سر اور کمر پونچھتے رہتے۔ سارا سٹاف حیران تھا کہ پرنسپل صاحب نے اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشنر کیوں نہیں لگوایا۔ پیسوں کی کمی نہیں تھی، کلاس میں ہمیں پڑھانے کے لیے انہوں نے وقت کی جدید ترین ٹریننگ ایڈز اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اوور ہیڈ، سلائیڈ، موشن پکچرز، پتہ نہیں کتنی طرح کے پروجیکٹرز تھے، کمپیوٹر میگنا بائٹ، پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کیا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب باقی کے کسی میڈیکل کالج میں اس قسم کی خرافات ابھی نہیں پہنچی تھی۔ سب مزے سے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں اے سی لگا کے بیٹھتے تھے۔ ہمارے لیے علم کا طوفان تھا اور گرمی کا موسم۔ نہ کالج کی بلڈنگ تھی کوئی پراپر، نہ ہاسٹل کا کوئی سر تھا، مگر پرنسپل صاحب کی ترجیحات الگ تھی۔ ہاسٹل میں بلا ناکا چکر لگاتے، ہاں بھائی کھانا ملا، ٹھیک تھا، پڑھائی کی، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کی سمجھ نہ آتی ہو۔ اب 5-5.5 گھنٹے کے لیکچر سننے کے بعد کسی اسٹوڈنٹ میں اتنا حوصلہ تھوڑی رہ جاتا ہے کہ وہ مزید ہاسٹل میں سمجھنے بیٹھ جائے۔ سب پرنسپل صاحب سے پریشان تھے، سٹاف کا عملہ اور وجہوں سے دکھی تھا، آخر وہ لوگ بھی گھر بچوں والے تھے۔ ادھر کالج ایڈمنسٹریشن کے دفتر صبح کھلتے تو شام 5 بجے تک نان سٹاپ کھلے رکھتے۔
ایک بڑا پلندہ فائلوں کا جاتے ہوئے پرنسپل صاحب باندھ کے ساتھ گھر لے جاتے۔ کلرکوں کو رات گھر سے ان کی ڈکٹیشن لینے جانا پڑتا۔ صبح آتے ہی یہ ڈی ایف اے دیکھنے بیٹھ جاتے۔ کلرک ہم سٹوڈنٹس کو بھڑکاتے، تم لوگ کچھ کرو، کوئی یونین بناؤ، الیکشن کراؤ، اپنے لیڈر سامنے لاؤ۔ اس طرح اندھا دھند کام کرنے کے لیے تو زندگی نہیں بنی۔ مگر مجال ہے جتنی دیر پرنسپل صاحب رہے کالج میں یونین نہیں بنی، الیکشن نہیں ہوئے، اس لیے نہ کوئی جھگڑا ہوا نہ فساد ہوا۔ مجبوراً سب کو پڑھنا پڑتا، میری مجبوری اور تھی۔ مجھے تو انہوں نے اپنی کتاب کے لیے باندھا ہوا تھا۔ 25 روپے دے کر مجھے بھی اپنے ساتھ گڈے کے آگے جوت لیا تھا۔ میں ان کے دفتر میں ان کی باتیں سنتا رہتا، انہیں کام کرتے دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھار وہ کسی بہت بڑے گھپلے کی نشاندہی کرتے ہوئے، کسی ظلم کی بات کرتے ہوئے اسے چوک پراگ داس سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ کوئی بہت انہونی ٹیڑھی چیز ہو جاتی تو کہتے، تم لوگوں نے پھر مجھے چوک میں لا کے کھڑا کر دیا، چوک پراگ داس میں۔ مجھے تو خیر کیا اس چوک کی سمجھ آنی تھی، جن سے وہ باتیں کرتے وہ بھی چوک پراگ داس کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ بس دکھاوے کی فرما برداری دکھانے کے لیے ہر کوئی چوک پراگ داس کا نام سن کے یوں سر ہلا دیتا جیسے وہ بھی اسی چوک کا رہنے والا، کہیں بات کی حقیقت جانتا ہو۔ مگر اس دن ڈربے میں بند مرغیوں کے چاروں طرف آگ دیکھ کے انہوں نے چوک پراگ داس کے اتنے نعرے لگائے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے اس چوک کی حقیقت پوچھ کے رہنا ہے۔ یہ چوک ہے کہاں، یہاں ہوا کیا تھا؟ آخر یہ چوک پرنسپل صاحب کے حافظے میں یوں کھپ کے کیوں رہ گئے؟ ایک دن ان کے دفتر میں موقع مل گیا۔ میری کسی ڈائیگرام کی ڈرائنگ دیکھ کے خوش ہوئے۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ وہ میز پر میری بنی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ مالی کے گھر آگ لگنے کے واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ میں نے بات چوک پراگ داس تک لانے کے لیے پہلے مالی کی بات چھیڑی۔ بولے، اس گدھے کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مرغیوں کے ڈربے پہ تالا کیوں لگایا تھا؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ اندر مرغیاں؟ مرغیوں کی وجہ سے تو لگایا تھا، میں پتہ نہیں کیوں بول پڑا۔ انہوں نے پہیوں پہ گھومتی اپنی کرسی گھمائی، میری طرف پلٹ کے اپنی اینک کے اوپر سے مجھے گھور کے بولے، انہوں نے بھی گھروں میں بند لوگوں کو مرغیوں کی طرح بند کر دیا تھا، پھر آگ لگا دی تھی۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا چشمہ کھینچ کے ہاتھ سے اتارا اور چونک کے بولے، تو چوک پراگ داس کو نہیں جانتا؟ اس بار ان کی چشمگی نظروں کی دیکھ کے میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ چلو خود ہی اس بات اس چوک تک آ گئی۔ سر یہ چوک ہے کدھر؟ تجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ انہوں نے میز سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹا لیے اور اپنے کندھے میرے دباتے ہاتھوں کے نیچے سے اس طرح ادھر ادھر ہلائے جیسے کہہ رہے ہوں ہٹ جا، تجھے میرے کندھے دبانے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا بیل؟ میں پہلے ہی اسی چوک کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ نام سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی پڑوسی ملک کا کوئی چوک ہے۔ اسی وقت اسی خیال سے بول پڑا، سر میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں، جن جن شہروں میں رہا ہوں وہاں اس نام کا کوئی چوک نہیں سنا۔ انہوں نے سٹ پٹا کے اپنا چشمہ اتار کے میز کے چکنے شفاف شیشے پہ ٹھک سے رکھا اور اونچی آواز میں ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہنے لگے، تو جس مرضی شہر میں رہا ہو، جہاں مرضی پیدا ہوا ہو، اس ملک میں آنے والے تمام رستے، ساری سڑکیں، سبھی راہیں اس چوک سے ہو کے آتی ہیں۔ تو چوک پراگ داس کو نہیں جانتا؟ انہوں نے پھر کرسی گھما کے میرا چہرہ دیکھا۔ اسی چوک کی تو سب نشانیاں یہاں، وہ بولے۔ پھر ایک دم سے میز پہ جھک کے سامنے پڑے کاغذوں کے پلندے سے ایک کوڑا کاغذ نکال کے سامنے سیدھا کیا، میز کے کونے پڑے اپنے چشمے کو اٹھا کے پسینے سے بھرے اپنے چہرے پہ پھنسایا اور کاغذ پہ فری ہینڈ سے تیزی کے ساتھ قلم سے 2 کراس قریب بنا کے قلم کی نب ٹھونک کے بولے، یہ ہے چوک پراگ داس، دیکھ ادھر۔ میں ان کے داہنے کندھے کے اوپر سے گردن لمبی کر کے ان کے سامنے بچھے کاغذ پہ 4 سڑکوں کے بیچ ان کے قلم کی نب سے بنے ایک نقطے کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے پھر انہی لکیروں کی ایک طرف ایک دائرہ بنایا، بولے یہ تھا چوک نشانیاں۔ پھر قلم گھما کے اس کے سامنے چوک سے پار قلم کو دائرہ میں گھماتے ہوئے بولے، ادھر تھی اونچی مسجد۔ اونچی مسجد؟ میں ان کے داہنے کان کے قریب سے بولا۔ انہوں نے جھنجھنا کے سر بائیں طرف کیا اور بولے، ہاں اسی مسجد کا مولوی بیوقوف تھا، ہمارے مالی کی طرح۔ ساری اس کی بیوقوفی تھی، اس کی بیوقوفی میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا تھا سر؟ اس بار میں نے ان کے کان سے ذرا ہٹ کے بات کی۔ اس نے مالی کی طرح سارے محلے کے لوگوں کو مسجد میں بند کر کے دروازے کی چابی پرالی کے ڈھیر والوں کو دے دی تھی۔ انہوں نے آگ لگا دی۔ 150 لوگ تھے اندر۔
پتہ نہیں کتنی عورتیں، لڑکیاں، بچے، بوڑھے، مرد سب ان مرغیوں کی طرف پھڑپھڑاتے ٹکرے مارتے مر گئے۔ 5 بوریاں ان کی ہڈیوں کی میرے پاس پولیس اٹھا کے اسپتال لائی تھی۔ 55 جلی لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ تو اس چوک کو نہیں جانتا اور یہاں میرے پیچھے کھڑا ہے۔ انہوں نے پھر اینک اتار دی، ماتھے سے پسینہ پونچھا اور میری طرف کرسی گھما کے کہنے لگے، سارے محلے والوں نے مولوی یوسف سے کہا، مولوی صاحب ادھر خطرہ ہے، ہندوؤں سکھوں نے ادھر حملے کا پلان بنا لیا ہے، اب سب کو یہاں سے جانے دیں۔ لوگ لاریاں لے کے آ گئے، بہت سے لوگ گھروں سے نکل کے لاریوں میں بیٹھ گئے، گھر در سب بھرے اسی طرح چھوڑ دیے کہ ان کی جانیں بچ گئیں۔ یہ یوسف اڑ گیا، مولوی یوسف کہنے لگا، ہم تو کانگریس کے حمایتی ہیں، ہمیں انہوں نے کیا کہنا؟ لے دیکھ، اللہ کا نظام، سارے مر گئے، جل گئے۔ اس کے اپنے گھر کی سارے جی چڑمڑ ہو کے اس کے سامنے دم توڑ گئے۔ یہ بچ گیا، جسم جلا، زخم آئے مگر جان بچ گئی۔ یہاں آنے تک برسوں سینے پہ ہاتھ مار مار کے روتا تھا، ہائے میں نے کیوں کانگریس کی حمایت کی تھی، نہ ان کا حمایتی ہوتا نہ ان پر بھروسہ کرتا۔ بھروسہ تو ان دنوں ان پہ کسی کو نہیں تھا، بس یہ کچھ لوگ تھے، کچھ احراریے اور مولوی، ان سے اللہ نے ویژن چھین لیا تھا، اب تک چھینا ہوا۔ یہی لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں اڑ جاتے ہیں یہ لوگ بات بات پہ۔ پرنسپل صاحب تولیے سے اپنا سر رگڑتے ہوئے بولے، انہوں نے بتیری منتیں کی، ان سے کہا، سرکار ساتھ کا محلہ دیکھو، کڑا جمیل سنگھ میں مسلمانوں کا ایک گھر بھی سالم نہیں بچا، سارے انہوں نے جلا دیے۔ کچھ تو مولوی صاحب کو لے کر شہاب فلودے کی دکان سے ملحقہ گھر دکھانے بھی لے گئے۔ یہ دیکھ مولوی، سارا گھر جلا ہوا تھا، گھر کے اندر جلی لاشوں کی بدبو بھری تھی اور چبارے کی دیوار سے ایک زنجیر سے نیچے سڑک پہ جلی ہوئی بکری کا بدن لٹک رہا۔ وہ بیچاری بے زبان بکری اندر کہیں بندھی ہوگی، آگ لگی تو ادھر ادھر جان بچانے کو تڑپتی بھاگی ہوگی۔ زندگی کی اسی دوڑ میں جلے بدن کے ساتھ بکری نے کہیں دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی، زنجیر چھوٹی تھی، سڑک پہ گرنے سے پہلے سڑک کے اوپر ہی جھولتی ہوئی جل کے مر گئی۔ مولوی یوسف نے جلی بکری زنجیر سے بندھی دیکھ لی، پھر بھی نیچے اس چبارے کی دیوار پہ کانگریس کے کسی اشتہار پہ گاندھی جی کی تصویر پہ انگلی رکھ کے بولا، یہ دیکھیں، یہ اہنسا کی بات کرتے ہیں، عدم تشدد کا درس دیتے ہیں۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے مولوی یوسف جی، بتھیرے اس وقت سوچنے والے تھے، دور دور سے لوگ آ کر وہ نقشہ دیکھ کے گئے۔ یہ دیکھ، انہوں نے میز پہ پڑے ایک اخبار پہ ہاتھ مارا، یہ اخبار والا بھی ادھر گیا تھا۔ وہ بیچارہ تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ ایک اوپر جلا ہوا مسلمان کا گھر، ایک لٹکتی ہوئی بے زبان بندی بکری کا جسم، اور نیچے گندی نالیوں میں بکھرا جلے ہوئے گھر کا سامان۔ انہی کوڑے کرکٹ کی طرح بکھری ہوئی چیزوں میں بڑے نظامی کو قرآن پاک گرا پڑا نظر آ گیا۔ حمید نظامی اس اٹھا کے وہیں گلی میں لیٹ گئے، روتے روتے منہ سجا لیا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ انہیں سمجھا بجھا کے لاہور واپس لے، ان کی تو وہاں سے ہٹنے کی کوئی حالت ہی نہ تھی۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مولوی یوسف کو، مگر وہ اڑ گیا، لاریاں چلی گئیں۔ رات کو اس کے انصا والے یار آ گئے، پہلے چالاکی سے بولے، مولوی جی ہمیں ہمارے ساتھی ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگ چوک پراگداس والوں کو بچا رہے ہو، کہتے ہیں کہ وہ ادھر مسلمانوں نے اپنے ساتھ اسلحہ چھپایا ہوا ہے یہ کوئی یقین کرنے والی بات؟ مگر ہماری سنتے نہیں، یہ آدمی 2 ان کے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ چل کر مسجد کے کونے کھدرے دکھا دیں، ان کا منہ بند کر دے۔ لے مولوی اس چکر میں آ گیا، اپنے لوگوں کو تو وہ پہلے ہی اندر بند کر چکا تھا، اب یہ دشمنوں کو چابیاں دینے والی بات تھی۔ دے دیں چابیاں، تلاشی دلا دی۔ انہوں نے تسلی سے اندر کا سارا نقشہ دیکھ لیا، کدھر کدھر کھڑکی ہے، کدھر کدھر دروازہ ہے، کہاں کتنے مرد ہیں، کدھر کتنی عورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بس وہ گئے، رات گہری ہوئی تو وہی جو تلاشی لینے آئے تھے وہ حملہ آوروں کا ہراول دستہ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تیل اور پٹرول کے کنستر تھے۔ ایک ہجوم آ گیا، اونچی مسجد کا گھیرا ڈال لیا۔ ہجوم میں بندوقیں بھی تھیں، سب پوری تیاری سے آئے تھے، نیزے، بلم، کلہاڑیاں، چھریاں، لاٹھیاں سب ان کے پاس تھی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے پہلے سارے باہر نکلنے کے راستے بند کیے، پھر چاروں طرف تیل چھڑک دیا، مسجد کے اندر پٹرول کی بھری بوتلیں پھینکی اور پھر ہر جگہ ماچس دکھا دی۔ سب جل گیا،
20-20 گھر دور ان بے گناہ لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی تھی۔ تو نے نہیں سنی وہ چیخیں؟ وہ پھر مجھے اینک کے اوپر سے گھورنے لگے۔ سر میں تو پاکستان بننے کے 8-10 سال بعد پیدا ہوا ہوں۔ مجھے تو 8-10 سال بعد کی بات کرتا ہے، ایسی چیخیں تو 8-10 صدیوں تک ہوا میں موجود رہتی ہیں۔ تو نے اور تیری نسل کے لوگوں نے کان بند کیے ہوئے۔ میں شرمندہ ہو کے سر کھجانے لگا۔ پھر میری طرف پلٹے، بولے ادھر دیکھ۔ انہوں نے پھر میز پہ پڑے کاغذ پہ کھینچی ہوئی لکیروں کے چوک کے ارد گرد دائرے لگائے اور کہنے لگے، ادھر ادھر سے ان سارے گھروں میں موجود جوان بوڑھے بچوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے مار دیا، اور ان سارے گھروں کی انہوں نے پھر ایک اور دائرہ لگایا۔ سب گھروں سے بچی ہوئی عورتوں کو پکڑ کے لے گئے۔ قریب ہی ادھر دیکھ۔ انہوں نے کاغذ پہ ایک بڑا سا بیضوی نشان بنایا۔ ادھر زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یہاں تھا جلیاں والا باغ، اور یہ تھی ان کی سرائے گرو رام داس۔ یہ دیکھ۔ انہوں نے کاغذ پہ قلم کی نب اٹھا اٹھا کے ماری، پھر اسی کاغذ کو ہاتھ سے چڑ مڑ کر کے مٹھی میں لے کر اسی طرح سینے سے بھینچ لیا، جیسے اس دن ہاسٹل کے پچھواڑے میں مالی کے گھر جلی ہوئی تڑپتی پھولے ہوئے پروں والی سہمی مرغیوں کو انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ پھر اسی کاغذ کے بل پھر سے کھولتے ہوئے قلم کی نب کے نشان پہ انگلی رکھ کے بولے، یہاں لے گئے وہ ان سب عورتوں کو، اس سرائے گرو رام داس میں۔ اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے انہوں نے تمام عورتوں کے سارے کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ کر کے جلی ہوئی ٹوٹے پروں والی مرغیوں کا گھول بنا کے ان کا جلوس نکالا تھا۔ تو نے اس جلوس میں شامل اپنی بہنوں کی بھی چیخیں نہیں سنی؟ ان کی آوازیں بھی تمہیں نہیں سنائی دیتی؟ پرنسپل پروفیسر توسی صاحب نے زور زور سے اپنے سر پہ تولیہ رگڑا اور مجھے عجیب سے دکھ کی انتہائی شدت کے ساتھ اپنی اینک کے اوپر سے جھانک کے دیکھتے ہوئے بولے، یہ آوازیں تو تیرے کانوں میں پہنچنی چاہیے، امرتسر یہاں سے اتنی دور تو نہیں۔